گورنر کا محاسبہ سینہ چیر دینے والا واقعہ۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک علاقے کے گورنر تھے۔ اس وقت امیر المومنین شہر کی جامع مسجد میں جاتے تھے اور عام لوگوں سے گورنر کی بابت پوچھتے کہ لوگوں، تمہیں گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن عامر کی بابت لوگوں سے پوچھا کرتے کہ گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں، تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں 4 شکایتیں ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گورنر کو بلایا اور فرمایا 4 شکایتیں ہیں لوگوں کو آپ سے۔ پہلی یہ کہ آپ لوگوں سے فجر کے وقت نہیں ملتے، اشراق کے وقت ملتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میری بیوی جس نے 3 سال میری خدمت کی اب بیماری کی وجہ سے معذور ہو گئی ہے۔ میں صبح نماز پڑھ کر اپنی بیوی کو ناشتہ بنا کر دیتا ہوں، اس کے کپڑے دھوتا ہوں، اس کا پاخانہ صاف کرتا ہوں، اسی لیے لوگوں سے ملنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ ابھی جن لوگوں نے پہلی شکایت کا جواب سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن ملتے نہیں۔ لوگوں سے سعید بن عامر بولے میں اس کا جواب ہرگز نہ دیتا اگر پوچھنے والے آپ نہ ہوتے۔ بہرحال بتا دیتا ہوں کہ میں گورنر ضرور ہوں لیکن بہت غریب ہوں۔ میرے پاس یہی ایک جوڑا کپڑوں کا ہے جسے میں ہفتے میں صرف 1 دن دھوتا ہوں، پھر سوکھنے تک میں اپنی بیوی کے کپڑے پہنتا ہوں، اسی لیے لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ اس دن یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور سعید بن عامر کے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تیسری شکایت یہ تھی کہ آپ رات کو ملتے نہیں۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بولے دن سارا مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، مطلب کہ کسی وقت بھی مالک کا بلاوا آ سکتا ہے، اسی لیے پوری رات اس رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہوں کہ کہیں محشر کے دن رسوا نہ ہو جاؤں۔ چوتھی شکایت ان لوگوں کی یہ ہے کہ آپ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بولے میں 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، ان 40 سالوں کے گناہ یاد کر کے روتا ہوں، کیا پتا میرے مالک مجھے بخشے گا بھی یا نہیں، بس خشیت الہی سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، ان شکایتوں کے نتیجے میں جو میری سزا بنتی ہے دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اٹھے اور رب سے التجا کی، یا اللہ اس طرح کے کچھ اور گورنر مجھے عطا کیے جائیں، مجھے ان پر فخر ہے۔ دوستو، یہ تھے وہ حکمران جو عوام کی خدمت کو اپنا نصب العین سمجھتے تھے، اور آج کے حکمران نصب العین کی بات تو کرتے ہیں لیکن کسی کی خدمت کرتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔